والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قال الله تبارك وتعالى: أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، جو لوگ چادر پوشی سے فارغ ہو گئے ہوں، ان سے گزارش ہے کہ وہ محفل رسول میں آ کر وقت دیں، بیٹھیں اور اس کی برکتوں سے خود کو مالا مال کریں. گرمی تو ہے، لیکن آپ جس طرح سے سنیں گے اسی طرح سے سنانے کی کوشش کی جائے گی. ایک بار نبی اور آل نبی پر پرزور انداز میں درود شریف پڑھ کر یہ بتائیں کہ کتنے لوگ ہیں جو اس محفل میں سننے کا مزاج لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. زور لگا کر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. نبی کے نام پر جو زندگانی وار دیتے ہیں، یہاں بیٹھ کر ادھر دیکھیں گے تو پھر یہاں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ سے بہتر تو وہی لوگ ہیں جو وہاں کھڑے ہیں. یہاں بیٹھے ہو تو ادھر دھیان دیں. نبی کے نام پر جو زندگانی وار دیتے ہیں، نبی کے نام پر جو زندگانی وار دیتے ہیں، انہی کو خلد کا مزدہ شہ ابرار دیتے ہیں. انہی کو خلد کا مزدہ شہ ابرار دیتے ہیں. فداکاروں کے اوپر ہی نہیں ہیں رحمتیں ان کی، فداکاروں کے اوپر ہی نہیں ہیں رحمتیں ان کی. دعا تو دشمنوں کو بھی میرے سرکار دیتے ہیں، دعا تو دشمنوں کو بھی میرے سرکار دیتے ہیں. علی کے نو نہالوں سے لیا ہے درس یہ مومن، علی کے نو نہالوں سے لیا ہے درس یہ مومن. خدا کے دین پر جان و جگر گھر بار دیتے ہیں، خدا کے دین پر جان و جگر گھر بار دیتے ہیں. نبی کا نام لے کر جب بڑھاتا ہوں سفینے کو، نبی کا نام لے کر جب بڑھاتا ہوں سفینے کو، نبی کا نام لے کر جب بڑھاتا ہوں سفینے کو، تو ساحل کی طرف خود راستہ مجدھار دیتے ہیں. ساحل کی طرف خود راستہ مجدھار دیتے ہیں. وہاں جب اس حسن کو، وہاں جب یہاں آخری شعر سنیں، مقام بدر میں سرکار کا یہ معجزہ دیکھا. کہاں پر؟ مقام بدر میں سرکار کا یہ معجزہ دیکھا.
मकाम बद्र में सरकार का ये मोजज़ा देखा कि लकड़ी भी करे वो काम जो तलवार देते हैं, कि लकड़ी भी करे वो काम जो तलवार देते हैं। हजरात मोहतरम, कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि वो लोग जो ईमान वाले हैं और नेक अमल करते रहते हैं, उनके लिए फ़अम्मल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात फ़युवफ़्फ़ीहिम उजूरहुम, उनको पूरे अज्र का सवाब दिया जाएगा। शर्त यह है कि वो ईमान वाले हों और नेक अमल करने वाले हों। ऐसे तो बहुत मुश्किल है, जैसे आप लोग बैठे हुए हैं, उससे तो अच्छा होता हम लोग सलाम ही पढ़ लेते। जब इधर ही उधर देखना है तो बिना वजह यहाँ पर वक्त गुजारने से क्या फ़ायदा। चादर चढ़ी गई है, दुआ हो ही गई है, सलाम ही पढ़ लिया जाए। जब हो रसूल की महफिल और हम सब हैं हुजूर के, महफिल है रसूल की और जितने बैठे हैं वो हैं रसूल के, तो फिर इधर उधर देखना फजूल है ना। जी लगा कर कहें या रसूल अल्लाह। चले, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, क्या तुम लोगों को हैरानी है, क्या तुम लोगों को ताज्जुब है इस बात पर कि मेरी तरफ से कुरान आ गया और ऐसे मर्द पर मैंने कुरान उतारा जिसे मैंने कभी मुज़म्मिल कहा है, जिसे मैंने कभी मुदस्सिर कहा है, जिसे मैंने कभी ताहा कहा है, जिसे मैंने कभी यासीन कहा है, और तुम सब बार बार कहते हो जिसे या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। ऐसे मर्द पर मैंने क्या उतारा है? कुरान उतारा है। इस पर तुम्हें कोई ताज्जुब है, इस पर तुम्हें कोई हैरानी है कि मैंने अपनी तरफ से कुरान उतारा और ऐसे मर्द पर उतारा जिसे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। और रसूल का मकसद आने का ये है कि ये कुरान के जरिए से, कुरान के वसीले से ये तुम सबको डराएंगे। क्या करेंगे? डराएंगे। वसीले से, कुरान के जरिए से तुम सबको डराएंगे। क्यों? डराने का मकसद क्या है? वलितत्तकू, ताकि जितने यहाँ बैठे हुए हैं सब मुत्तकी बन जाए। बस 3 ही लोग बैठे हैं यहाँ, सुभान अल्लाह, 3 ही लोगों ने कहा है। और लोग हैं ना तो वो साबित करें कि महफिल में बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह। हाँ, ऐसे ही बोले। सबका एक फर्ज है, सबका एक मनसब है। आपका काम और फर्ज ये है कि आप सुभान अल्लाह बोलते रहें जब तक महफिल चल रही है। कहा वलितत्तकू, कुरान आने का मकसद, हुजूर की बेसत का मकसद और लोगों को डराने का मकसद एक ही है। वलितत्तकू, जितने पिंडाल में बैठे हैं सब परहेजगार बन जाए। जितने लोग उर्स में आए हैं सब परहेजगार बन जाए। वलअल्लकुम तुरहमून, फिर रहमत के लिए इधर उधर ताकना नहीं पड़ेगा। एक बार मुत्तकी बन जाओ, रहमत झूम कर बरसेगी। मुत्तकी बन जाओ। अल्लाह के ने कुरान भेजा इसलिए कि बंदे मुत्तकी हो जाए। अपने प्यारे रसूल और महबूब को भेजा इसलिए कि बंदे मुत्तकी हो जाए। कुरान भेजने का मकसद, हुजूर को आने का मकसद बस यही तो है ना कि जितने यहाँ बैठे हैं या जितना गांव में है या जितने उर्स में है, ये सब के सब मुत्तकी बन जाए। सुभान अल्लाह। तकवा कहते हैं दिल को बुराई से हटाकर रब की तरफ लगा देना। बुराई से हटा दो, अच्छाई की तरफ लगा दो, इसको कहते हैं तकवा। किसको लगा दो? हाथ पैर को नहीं, दिल को लगा दो। और जब दिल किसी के कब्जे में हो जाता है तो इस दिल के इशारे पर हाथ भी काम करता है, पैर भी काम करता है, जुबान भी काम करती है, नजर भी काम करती है। आपका दिल अगर अल्लाह रसूल की तरफ है तो बगल से बारात गुजर जाए आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपने दिल का सौदा कर लिया है। मुस्तफा जाने रहमत के हाथ में
اپنے دل کو دے دیا ہے تو اب نہ دھوپ کا اثر ہونا چاہیے نہ ادھر ادھر لوگوں کے ٹہلنے کا اثر ہونا چاہیے. بتا دو اس پنڈال کے اندر کوئی بکاؤ لوگ نہیں بیٹھے ہیں بلکہ مصطفیٰ کے وفادار بیٹھے ہیں. اب قرآن مجید فرقان حمید نے کہا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ. قرآن مجید نے کہا ہم نے, اللہ فرما رہا ہے, ہم نے کتاب کو اتارا. کس کو اتارا ہے؟ کتاب کو اتارا. یہ کتاب ساری کتابوں کی تصدیق کرتی ہے, ساری کتابوں کی جو اللہ کی طرف سے ہے. لوگوں نے جو گڑھ لیا ہے اس کی تصدیق یہ کتاب نہیں کرتی بلکہ ساری کتابوں کی تصدیق یہ کتاب کرتی ہے. اور یہ کتاب کیا ہے؟ مبارکن, یہ کتاب برکت والی ہے. یہ کتاب کیا ہے؟ اور لوگ بازار میں ڈھونڈ رہے ہیں برکت, اور اللہ کہہ رہا ہے کتاب برکت والی. لوگ گاڑیوں میں برکت تلاش کر رہے ہیں, لوگ کھیتوں میں برکت تلاش کر رہے ہیں, لوگ بازار میں جھوٹ بول بول کر برکت تلاش کر رہے ہیں. اور اللہ کہہ رہا ہے جو تم نے طاق پر غلاف اور جزدان میں جکڑ کر کتاب کو رکھ دیا ہے, جو دھول کھا رہی ہے, اس کتاب کو ایک بار کھول کے دیکھو, تمہارے گھر میں برکت کی برسات ہو جائے گی. ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین. اللہ نے کہا یہ قرآن بیان ہے. کیا ہے؟ بے وقوفوں کو بھی سمجھا دیتی ہے یہ کتاب. یہ چاہے جتنے بڑے کم عقل ہوں ان کو بھی یہ کتاب سمجھ میں آ جاتی ہے. اور اس کتاب کا چیلنج دیکھیں, اس کتاب میں ہدایت ہے, اس کتاب میں نصیحت ہے, اس کتاب میں ذکر و اذکار ہے, اس کتاب میں برکتیں ہیں. کن لوگوں کے لیے؟ کن لوگوں کے لیے؟ جو سٹے بازی کر رہے ہیں ان کے لیے, جو سود خوری کر رہے ہیں ان کے لیے, جو جھوٹ بول رہے ہیں ان کے لیے نہیں. کہا للمتقین, پرہیزگاروں کے لیے. بچوں پرہیزگار بنو, بڑے لوگوں پرہیزگار بنے, نماز مسجدوں کو آباد کریں, زبان سے سچ بولے. رزق دینے والے نہ یہ دنیا والے ہیں نہ یہ مال و منال والے ہیں, جو عرش والا ہے وہی تو رزق عطا کرتا ہے. کہا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. یقیناً اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا, ایسا سب کو دیتا ہے. رزق سب کو نہیں دیتا, رزق انہی کو دیتا ہے جسے چاہتا ہے. ایک بار اس کی چاہت حاصل کریں بے حساب رزق دے گا, بے حساب رزق دے گا. تو ہم لوگوں کو کیا بننا چاہیے؟ متقی. کیا بننا چاہیے؟ متقی, پرہیزگار. اب اللہ فرما رہا ہے آگے کہ مسجد میں چند بندے بیٹھ کر کہتے ہیں, چند بندے, ورنہ زیادہ تر آبادی تو ادھر ادھر گھومتی, ادھر ادھر کا جائزہ لیتی ہے, رپورٹ لیتی ہے کہ دنیا میں ہو کیا رہا. اپنی فکر نہیں ہے, دنیا کی فکر ہے کہ ہو کیا رہا. اور آپ کی فکر سے دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس فکر میں کھوئے ہوئے ہیں. اپنی فکر چھوڑ کر سب کی فکر ہے, بس اپنی ہی فکر ہم نے بھلا دیا ہے, دوسروں کی فکر ہے نہ زیادہ. اب چند بندے مسجد میں بیٹھے ہیں اور وہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ کیا بات ہے کہ وہاں کی مسجد ٹوٹ گئی, کیا بات ہے مسلمان ذلیل کیے جا رہے ہیں, کیا بات ہے مسلمانوں کے جان پہ خطرہ آن پڑا ہے, کیا بات ہے مسلمانوں کے رزق پہ حملہ ہو رہا ہے. اللہ کہاں ہے؟ بندے بھی تو بڑی بڑی بات کرتے ہیں نا, اللہ کہاں ہے, مدد کیوں نہیں کرتا. اس وقت تو صحابہ کی بڑی مدد ہوا کرتی تھی, اب آج کے مسلمان تو گھنی آبادی میں ہیں, آخر وہ مسلمان گئے کہاں؟ وہ اللہ ہے کہاں؟ وہ عرش والا رب ہے کہاں؟ وہ تو قہار ہے, جبار ہے, وہ تو حی قیوم ہے, وہ ہر طاقت و توانائی والا ہے, مدد کب کرے گا؟ سارے جہان کو پالنے والا ہے. اب آیت پڑھے تو پتا چلے کہ اللہ کہاں ہے. اللہ کہہ رہا ہے بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین.
قرآن سنا ہے تو کہنا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ بولنے میں تھوڑی دشواری ہوتی ہوگی، گرمی کا پریشر ہے، لیکن آپ زور سے کہیں گے سبحان اللہ، گرمی بھاگ جائے گی۔ زور سے کہیں سبحان اللہ۔ کہا بلا ان تصبروا وتتقوا، اگر میری مدد چاہتے ہو تو سنو، میں سارے فرشتوں سے کہوں گا اے میرے فرشتوں کیا کر رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے پروردگار تیری تسبیح پڑھ رہا ہے، پڑھ رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں اور ہمیشہ پڑھتے رہیں گے۔ فرشتوں کا کام کیا ہے؟ تسبیح بیان کرنا، اللہ کے دیے ہوئے امر کا پالن کرنا۔ فرشتے کبھی بھی اس کے حکم کی عدولی نہیں کرتے۔ تسبیح پڑھ رہے ہو، ہاں پروردگار تسبیح پڑھ رہے ہیں، کہا تسبیح بند کرو، تسبیح بند کرو۔ کہا پھر کیا کریں؟ کہا چند بندے ہیں ان کی مدد کرو۔ بِخَمْسَةٍ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ، اے میرے فرشتوں، میرے ملائکہ، تسبیح ہم پاکی چھوڑو، اور وہاں بندے میرے پریشان ہیں۔ کون سے بندے؟ بلا ان تصبروا وتتقوا، جو متقی ہیں۔ کون سے بندے؟ جو متقی ہیں۔ بندے متقی ہیں، ان کی مدد کے لیے تم جاؤ۔ ارے تسبیح بند کرنا ہو بند کر دو، لیکن میرے متقی بندوں کو تنہا مت چھوڑنا، چاہے وہ دشمنوں کے گھیرے میں ہو، ان کی مدد کے لیے آسمان سے زمین پر چلے جاؤ۔ تو ایک بار متقی بنے پھر اللہ کی مدد دیکھیں، ایک بار رمضان والے بندے بن کے دیکھیں۔ ایک مہینہ آتا ہے جس میں خوب بندے بندگی کرتے ہیں، خوب روزہ، پرہیزگاری، تلاوت اور ان کی نماز سب چیک کرتے ہیں اور نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ جیسے ہی رمضان ختم ہوا آزاد ہو گئے۔ آپ ذرا غور کریں، تراویح اس لیے نہیں پڑھی گئی کہ آپ صرف تراویح پڑھیں، قرآن کی تلاوت اس لیے نہیں رکھی گئی کہ آپ صرف قرآن کی تلاوت کریں، روزہ اس لیے نہیں آیا کہ صرف روزہ رکھیں، بلکہ یہ ساری چیزیں اس لیے آئی ہیں، سحری، افطاری، ساری چیزیں اس لیے آئی ہیں کہ ہم سب کے سب متقی بن جائیں۔ ورنہ یہ عبادتیں کسی کام کی نہیں، کہ جب بندے متقی ہی نہ بنے تو سحری کس کام کی، افطار کس کام کی، روزہ تراویح کس کام کی، سب رائے گا اور برباد۔ چاہیے یہ کہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ روزہ جو مہمان بن کر آیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزہ تو اسی لیے آیا ہے کہ جتنے بندے ہیں سب کے سب متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں۔ کیا بنے؟ جتنے لوگوں کو یہ تقریر اچھی نہیں لگتی ہوگی، ہمیں پتا ہے، اور ان کے منہ سے لگ رہا ہے کہ زیادہ مزہ آ نہیں رہا ہے، اور آپ کا کام ہے کہ اپنے بغل والے کو اگر اس کے اندر سستی ہے تو وہ سستی دور کریں۔ اور کیسے کریں گے؟ زور سے کہیں یا رسول اللہ۔ ایک شکایت ہے کہ رات میں پروگرام ہوتا ہے، لوگوں کو نیند آتی ہے اور دنوں میں نیند آ رہی ہے۔ اب بتائیے کس ٹائم لوگ پروگرام کریں کہ جس میں لوگ جگیں؟ وجہ یہی ہے کہ اگر بندہ مومن ہے، حضور کا سچا عاشق ہے، تو دن اور رات کیا، اگر تپتی ہوئی دھوپ اور صحرا میں بھی حضور کا ذکر کیا جائے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر وہ عاشق رسول ہے تب، اور بس ایسے ہی ٹوپی لگا کے آ گیا تو بات اور ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بندہ بس متقی ہو جائے اور اوریجنل متقی بنے، وہ گھٹا لگا کر گھومنے والا متقی نہیں، شہر شہر نگر نگر بازار میں گھوم گھوم کر ڈھنڈورا پیٹنے والا متقی نہیں چاہیے، اوریجنل متقی چاہیے۔ جیسے متقی خواجہ صاحب تھے، جیسے متقی بابا فرید مسعود گنج شکر تھے، جیسے متقی سید اشرف جہانگیر سمنانی تھے، جیسے متقی مخدوم حسام الحق مانی پوری تھے، جیسے متقی ابو الغوث گر۔ اچھا یہ اوریجنل متقی میں بات کیا ہے؟ جیسے یہ متقی حضرت تاج الدین شہید ہیں، ان متقیوں میں بات کیا ہے؟ انہیں بازار میں جا کر ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جنگل میں بھی رہتے ہیں، لوگ چلے آتے ہیں۔ یہ اوریجنل تقوی کا اثر ہے، یہ اوریجنل تقوی کا اثر ہے۔
اب دیکھیں نا، امام حسین اور امام حسین کے رفقا اور دیوانے ایک طرف اور یزید مردود ایک طرف. اب جب جنگ ہوئی تو ایک جماعت ہے متقیوں کی جو کہتی ہے کہ امام حسین حق پر، وہ بھی متقی ہے نا، وہ بھی اپنے آپ کو متقی. اور ایک ایسے بھی متقی ہیں جو کہتے ہیں دونوں شہزادے تھے، دو شہزادوں کی جنگ تھی، وہ بھی متقی. تو ہو گیا نا تقویٰ دو طرح کا، ایک اوریجنل ایک ڈپلیکیٹ. تو اوریجنل تقویٰ اسے ہی ملے گا. اچھا یہ فیصلہ کیسے ہوگا کہ دونوں میں اوریجنل کون ہے؟ یہ بھی تو فیصلہ ہونا چاہیے نا. تو میں اپنی طرف سے یہ فیصلہ نہ کروں بلکہ قرآن ہی سے کروا دیا جائے تاکہ فیصلہ بالکل درست ہو. اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ویجعل لکم فرقانا. لوگوں اے ایمان والو متقی بن جاؤ. جب تم متقی بن جاؤ گے وَيَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا، میں تمہارے یہاں پر، کہاں پر؟ یہاں پر ایک مشین فٹ کر دوں گا، ایک مفتی ٹھہرا دوں گا، ایک مفتی لا کر بٹھا دوں گا جو بتائے گا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. تو کون ایسے متقی ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ ایسی مشین سیٹ کر دیتا ہے کہ صحیح غلط کا وہ فرق کرتا ہوا چلا جائے گا کہ یہ صحیح اور یہ غلط. تو چند ایسے متقی گزرے کہ جنہوں نے یہ فرق ہمیں بتلا دیا اور اللہ نے ان کے دل میں فرقانن اس مشین کو سیٹ کر دیا کہ وہ بتائیں گے کہ کربلا میں صحیح کون تھا اور غلط کون تھا. تو غوث اعظم کے یہاں وہ مشین سیٹ تھی. انہوں نے کہا امام حسین صحیح تھے اور یزید غلط تھا. غریب نواز کے یہاں وہ مشین سیٹ تھی. وہ کہہ رہے تھے شاست حسین بادشاہ حسین. وہ کہہ رہے تھے حسین سچے ہیں اور یزید بولے نا یزید جھوٹا ہے. تو یہ جتنے اولیاء و صالحین امت محمدیہ میں گزرے سبھی نے ہم کو بتا دیا کربلا میں حسین حق پر تھا اور یزید باطل تھا. بے شک حق ہے. تو متقی بن جائے. کیا بنے؟ متقی بنے. چلیں تو نظر جھکا کے چلیں. بازاروں میں چلیں تو نظر جھکا کے چلیں. کچھ کریں تو سوچ کر کریں. چلیں تو جگہ دیکھ کر چلیں. کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، یہ متقیوں کو سوچنا پڑے گا. جو بندے جمعہ والے ہیں ان سے گزارش ہے وہ 5 والے ہو جائیں. خالی جلسے ہی میں پنجتن، ارے 24 گھنٹے میں ہے یہ پنجتن. فجر ظہر عصر مغرب عشاء ان 5 سے قریب ہو جائیں. ان 5 کو دل میں لے آئیں اور اس 5 کو 24 گھنٹے میں لے آئیں. پھر دیکھیں جب 5 کا ملن ہوگا بندے کا جو معاملہ ہے جو زندگی ہے وہ کامیابی کی طرف بڑھ جائے گی. تو فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے کہ تمہیں رحمت چاہیے. ہم سب نے کہا ہاں پروردگار ہمیں رحمت چاہیے. کہا ایک چاہیے کہ 2، ایک چاہیے کہ 2. شرنی جب لوگ لیتے ہیں تو کہتے ہیں 2 بار چاہیے. تو اسی لیے پوچھا جا رہا ہے کہ عرس میں آئے ہیں رحمت ایک چاہیے یا 2 چاہیے نا. تو اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتیکم کفلین من رحمتہ. ایک بار متقی بن جاؤ، ایک بار متقی بن جاؤ، اللہ تمہیں 2 رحمت عطا فرمائے گا. کفلین من رحمتہ، کتنی رحمت؟ ایک رحمت ایک ہاتھ میں، ایک رحمت ایک ہاتھ میں. اب 2 رحمت چاہیے وہ ترسے جن کے پاس ڈپلیکیٹ تقویٰ ہے اور جن کے پاس اوریجنل تقویٰ ہے انہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں. اللہ انہیں 2 رحمتیں عطا فرمائے گا. تو متقی بن جائے. کیا بننا ہمیں؟ اب ہوتا کیا ہے
कि कभी पार्टी का प्रेशर, कभी खानदान का प्रेशर, कभी रिश्तेदार का प्रेशर, कभी भाई और बहनों का प्रेशर। आदमी फितनों में घिरा पड़ा है, कब कौन नाराज हो जाए पता ही नहीं चलता। मनाते मनाते या मानते मानते जिंदगी गुजर रही है। तो फितना है, आपके आसपास फितना है। और कुरान कह रहा है कि ड्यूटी होगी अदा कैसे, जब तरीका मालूम ही नहीं रहेगा। तरीका सीखे ना। ऐसे ही अचानक कोई मैच में उतर जाता है टूर्नामेंट में, उससे पहले प्रैक्टिस करना पड़ता है ना। तो इसी तरह आप जब मस्जिद जा रहे हैं तो उससे पहले सीख लें, उससे पहले सीख लें कहाँ देखना चाहिए, कहाँ कैसे खड़ा होना चाहिए, कैसे वजू करना चाहिए। तो हमें क्या बनना है? मुत्तकी बनना है। कुछ चालाक बंदे निकले कि हमने कुर्बानी दे दिया है, जानवर की खाल खून काबा की दीवार पे लगा दिया और कहा ये सब अल्लाह तक पहुंचते हैं। ये खाल और खुर और खून ये कहां तक जाते हैं? अल्लाह तक पहुंचते हैं। अल्लाह ने कहा इन बेवकूफों को समझाओ मुझ तक जानवर नहीं पहुंचता। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालहु तक़वा मिनकुम, बल्कि तुम्हारे दिल में जो तकवा है वो मुझ तक पहुंचता है। लोगों ने कहा ये बिरयानी, ये कुरमा, ये शिरनी अल्लाह तक नहीं पहुंचती, मुर्दे तक नहीं जाती। हमने कहा इसी मसले से सीखो, जिस तरह कुर्बानी का जानवर अल्लाह तक नहीं पहुंचता, बंदे के दिल की नीयत पहुंचती है। इसी तरह जब बंदा फातिहा करता है तो बिरयानी नहीं पहुंचती, बल्कि बंदे की नीयत पहुंचती है। जिंदाबाद। एक साहब ने मसला पूछा कि अगर गाजीपुर में जानवर हो, गाजीपुर में शिरनी हो और बनारस से बख्श दिया जाए तो, गाजीपुर में शिरनी हो और बनारस से बख्श दिया जाए तो पहुंच जाएगा। हालांकि आप समझ गए होंगे कि सवाल किसका था। हमने कहा इसी को उलट देते हैं, बकरा हो गाजीपुर में, छुरी चलाएं बनारस में तो कुर्बानी हो जाएगी। कहा नहीं, हमने कहा जिस तरह छुरी के सामने बकरे का रहना जरूरी है, इसी तरह फातिहा करने वाले के सामने शिरनी का रहना जरूरी है। तो बंदों की तरफ से अल्लाह को एक ही चीज चाहिए, ना बहुत अच्छा लिबास चाहिए, ना बहुत अच्छा चेहरा चाहिए, ना बहुत अच्छी दाढ़ी चाहिए, ना कुर्ता पैजामा चाहिए। उसको चाहिए दिल की नीयत, तकवा चाहिए, तकवा चाहिए। अरे तकवा वाले ही तो हैं जिनका उर्स मनाया जा रहा है। इनके पास और कुछ नहीं था, फटा हुआ मुसल्ला, टूटा फूटा कटोरा, टूटी फूटी तस्बीह और खस्ता हाल, लिबास फटा पुराना, बेबंद और बोसीदा। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं मुझे अब खैयात को अपना लिबास देने में हया आती है, क्योंकि मेरे कुर्ते और लिबास में 70 टाके और 70 पेबंद लगे हुए हैं। मैं कैसे टेलर को दूं, मुझे शर्म आती है। लेकिन मौला अली से मुत्तकी कोई और हो नहीं सकता। इसी तरह मुत्तकी याद रखें, अल्लाह के नजदीक कोई चीज इस जमीन से इतनी ज्यादा पसंद नहीं जितनी बंदों के दिल का तकवा है। तकवा पहुंचाए अल्लाह की बारगाह में। यही तो कहा जाता है। मिलाद में बैठे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, तो ये बैठना अल्लाह को पसंद नहीं है। दिल का सुथरा रहना, दिल का तकवा ये जरूरी है। ऐसे हाँ, दिल में अगर तकवा है तो ये कैसे मुमकिन है कि नजर उसके हिसाब से ना रहे। दिल में तकवा है, ये कैसे मुमकिन है कि सर काबू में ना रहे। दिल में तकवा है, ये कैसे मुमकिन है कि नींद उसके कंट्रोल में ना रहे। अरे जब दिल उसके इख्तियार में है, दिल उसको दे दिया है, तो अब नींद कैसी, अब बेचैनी कैसी,
اب بےقراری کیسی؟ دل جب اس کو دے دیا ہے تو اب اسی کے حساب سے رہنا ہوگا کہ پروردگار اب ہم چلیں گے تو تیرے لیے چلیں گے، ہم بولیں گے تو تیرے لیے بولیں گے، ہم کہیں گے تو تیرے لیے کہیں گے، ہم مریں گے تو تیرے لیے کریں گے۔ تو اب ایسے بندوں کی زندگی بھی عبادت ہے، موت بھی عبادت ہے، چلنا بھی عبادت ہے، بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معین الدین اجمیری جو اجمیر کی سرزمین پر آئے، ان کا آنا بھی عبادت ہے، مہرولی بھیجنا بھی عبادت ہے، پاکپٹن بھیجنا بھی عبادت ہے، دہلی میں آنا بھی عبادت ہے، مالٹا میں جانا بھی عبادت ہے، رنگلا میں رہنا بھی عبادت ہے، چوچا میں بسنا بھی عبادت ہے، ڈالا میں تشریف لانا بھی عبادت ہے، اور بابا تاج الدین کا یہاں پر بسنا بھی عبادت ہے۔ جو ایمان والے نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے پورا پورا اجر دیا جائے گا، اور مزید یہ کہ اللہ اپنا فضل بھی دے گا۔ بے شک بے شک۔ نیک عمل جو کرتے ہیں، نیک عمل، ان کو پورا اجر بھی دے گا اور اپنا فضل بھی دے گا۔ اور رہ گئے وہ لوگ جنہوں نے ان نیکیوں کو کرنا عار سمجھا، حقیر جانا، رہ گئے وہ لوگ جنہوں نے نیک عمل کرنے کو حقیر جانا اور گھمنڈ کیا، تکبر کیا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرًا۔ قرآن کہہ رہا ہے جو لوگ گھمنڈ کرتے ہیں اور اچھے کاموں کو کرنے میں عار محسوس کرتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور وہ لوگ اللہ کے علاوہ کسی کو ولی اور کسی کو مددگار نہیں پائیں گے۔ ذرا آیت پہ غور کر لیں، پھر اپنی بات ختم کر لی جائے۔ زور سے کہیں یا رسول اللہ۔ جو لوگ گھمنڈی ہیں، جو لوگ ایٹ کے چلتے ہیں، جو لوگ ادھر ادھر کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، جو لوگ ریال پر اپنا گزر بسر کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، ولیوں کی بارگاہ میں جانا، اللہ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ اللہ کے علاوہ قیامت میں جب آئیں گے تو اللہ کے علاوہ کسی کو ولی، کسی کو مددگار نہیں پائیں گے۔ اس آیت کا تعلق دوسرے حصے سے ہے جن کے لیے اللہ نے عذاب تیار کیا ہے۔ جو گھمنڈی ہیں، جو عار محسوس کرتے ہیں، ان واقعات سے اس آیت کا تعلق ہے کہ انہیں نہ کوئی ولی ملے گا، نہ کوئی مددگار ملے گا۔ اس آیت کا تعلق اوپر سے نہیں ہے، تو پتہ چلا کہ جو اوپر کا حصہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں، ان کو پورا اجر بھی دیا جائے گا اور اپنا فضل بھی دیا جائے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جن کے لیے عذاب ہے، جن گھمنڈیوں کے لیے، ان کو میں کوئی ولی نہیں دوں گا۔ تو جب اللہ نے کہہ دیا کہ گھمنڈیوں کے لیے ولی نہیں ہے، گھمنڈیوں کے لیے ولی نہیں ہے، تو اب ان کو ولی ملے کیسے اور وہ ولی کے پاس جائیں کیسے؟ یہ تو خوش نصیبی ہم سنیوں کی ہے۔ جہاں جاتے ہیں ولی کا گنبد نظر آتا ہے، جس شہر میں جاتے ہیں ولی کی زیارت ہوتی ہے، جب اجمیر جاتے ہیں تو خواجہ صاحب کی زیارت، جب ہم ممبئی جاتے ہیں تو حاجی علی مخدوم ماہر کی زیارت، جب ہم دہلی جاتے ہیں تو محبوب الہی کی زیارت، جب ہم مہرولی جاتے ہیں تو قطب الدین کی زیارت، جب ہم مالدہ جاتے ہیں تو سراج الدین کی زیارت، جب ہم کچھوسا جاتے ہیں تو مخدوم سمرہ کی زیارت، جب ہم دعویٰ جاتے ہیں تو ابو غوث گرم دیوان کی زیارت، جب ہم نیچے آتے ہیں تو حضرت تاج الدین شہید کی زیارت۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، ہم نے پوچھا پروردگار ہر جگہ ولی کیوں دیتا ہے؟ ہر جگہ ولی کیوں دیتا ہے؟ کہا تم سنی ہو نا اس لیے، تم ایمان والے ہو نا اس لیے، تمہارا نیک عمل قابل قبول ہے نا اس لیے ہم تمہیں ولی دیتے ہیں۔ جنہیں اللہ گمراہ کر دیتا ہے انہیں کوئی ولی نہیں دیتا، اور جنہیں اللہ ہدایت دے دیتا، جنہیں اللہ
ہدایت دے دیتا ہے، انہیں ولی بھی دیتا ہے، مرشد بھی دیتا ہے، انہیں ولی بھی دیتا ہے، مرشد بھی دیتا ہے، انہیں ولی جب مرشدہ ولی کہہ دیا تو مرشد کی ضرورت کیا تھی، لیکن اللہ نے ولی جن کے بعد مرشدہ کہا، ولی جن کے بعد مرشدہ کہا، اس لیے کہ یاد رکھو صاحب مزار ولی ہے، لیکن تمہیں ایک مرشد چاہیے جو تمہارا ہاتھ تھام کر اللہ کا قرب پہنچا، اللہ کا قرب دے سکے، وہ رسول کی محبت تک پہنچا سکے اور ولیوں کے دروں کی سیر کرا سکے، ایک مرشد کی ضرورت۔ یہی وجہ ہے کبھی بندہ قادری بن جاتا ہے، کبھی بندہ چشتی بن جاتا ہے، کبھی بندہ نقشبندی بن جاتا ہے، کبھی بندہ سہروردی بن جاتا ہے، کبھی بندہ اشرفی بن جاتا ہے، کبھی بندہ رضوی بن جاتا ہے، کبھی بندہ غوثی بن جاتا ہے، کبھی بندہ صابری بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ولی تو بہت ہے، مرشد تمہیں چاہیے، ہاتھ پکڑتے چلے جاؤ مرشد کا، تمہیں اللہ رسول تک وہ پہنچاتے چلے جائیں۔ تو یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو بندے ہدایت پر ہیں، جو گمراہ ہو گئے، ان کی قسمت میں نہ ولی نہ مرشد۔ تو آپ خوش نصیب ہیں کہ ولی کی بارگاہ میں عرس کے موقع پر تشریف لے آئے۔ اللہ تبارک و تعالی اس عرس کو آباد رکھے، قیامت تک اس عرس پاک کو جاری و ساری رکھے۔ اس گاؤں کے لوگوں نے جو عقیدت و محبت کا اظہار کیا ہے، ان کی عقیدت و محبت کو اللہ صبح قیامت تک نافذ اور برقرار رکھے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ کھڑے ہو کر سلام۔